السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں ہوں لیکچرر حافظ اورنگزیب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تمام دوستوں کو میرے اس چینل پر خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ لیکچرر اسلامیات کا سلیبس شیئر کریں گے، اور اس میں یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ پی پی ایس سی کے تھرو لیکچرر اسلامیات کا جو ٹیسٹ کنڈکٹ کیا جاتا ہے، اس ٹیسٹ میں ایم سی کیوز کن بک سے لیے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس سلسلہ کی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو بہت سے دوستوں کے سوالات تھے پریپریشن کے حوالہ سے کہ لیکچر اسلامیات کے ٹیسٹ کے حوالہ سے ہمیں گائیڈ کریں کہ ہم کون سی بک اسٹڈی کریں اور پی پی ایس سی کا جو ٹیسٹ ہے اس میں کلیئر ہوں اور انٹرویو کے لیے کوالیفائی کر جائیں۔ جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے، اور اس سے پہلے میں یہ کہہ لیں کہ ایک چینل کے ساتھ اٹیچ تھا اور اب بھی ہوں، صوفی ایجوکیشن پوائنٹ یوٹیوب چینل ہے، اس پہ اٹیچ تھا۔ اس کا 3-4 سالہ ایکسپیرینس ہے میرا۔ اس پہ پاس پیپر اپلوڈ کیے گئے، مختلف یونیورسٹیز کے، کالجز کے جو پروفیسرز تھے اسلامیات کے، عربی کے، ان کے انٹرویوز شیئر کیے گئے، اور بہت ہی اس حوالہ سے میرا ایک ایکسپیرینس ہے۔ دوست جو مثلاً اس چینل سے اٹیچ تھے، جہاں پاس میں جو پڑھ چکے ہیں یا اب بھی مثلاً اٹیچ ہیں، وہ یہ چیزیں جو ہے بخوبی جانتے ہیں۔ بہرحال اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، تو اس ایکسپیرینس کی بنیاد پہ میں آپ کے ساتھ یہ چیز جو ہے شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ پی پی ایس سی کے لیے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک بک آپ کو ریفر کر دی جائے کہ یہ بک آپ اسٹڈی کر لیں اور 100% جو ہے آپ کامیاب ہو جائیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ پی پی ایس سی کے ٹیسٹ کا انحصار ایک بک پہ نہیں ہے، بلکہ بہت سی بکس پر ہے۔ اس میں 2 رستے ہیں، یا تو آپ کا مطالعہ بہت وسیع ہو، آپ بہت لائق فائق ہوں، شروع دن سے ہی آپ کو اسٹڈی کا سیلف اسٹڈی ہے، مطالعہ بہت زیادہ ہے اور بہت سی چیزیں آپ جو ہے اپنی فنگر ٹپس پہ آپ کو یاد ہیں، پڑھانے سے آپ کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ جو ہے کہہ لیں کہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے سمپل ایم اے کیا ہوا ہے، ایم اے اسلامیات کیا ہوا ہے، یا پھر بی ایس اسلامیات ہے، یا ایم فل پی ایچ ڈی وغیرہ کی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے، تو کیسے پھر آپ جو ہے یہ کوئی ایسا شارٹ کٹ وے ہو کہ جس کو آپ اڈاپٹ کریں اور یہ پی پی ایس سی کا ٹیسٹ جو ہے یہ کلیئر کر جائیں اور آگے انٹرویو میں اپیئر ہو سکیں۔ اس کے لیے یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی، اور اس میں جو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں لیکچرشپ کی تیاری کریں گے ان کے لیے بھی یہ ویڈیو انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو لوگ دوست بھی پی پی ایس سی کی تیاری کرنے جا رہے ہیں، ٹیسٹ کے لیے اپلائی کر دیا ہے یا کر رہے ہیں، ان کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے بنیادی، چاہے انہوں نے درس نظامی کیا ہوا ہے، شہادت العالمیہ ان کے پاس ڈگری ہے، ایم اے اسلامیات کی، ایم فل پی ایچ ڈی ہیں، اگر وہ ٹیسٹ لیکچرشپ کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو پہلا مرحلہ ہے اس چیز کا، وہ آپ کے پاس ایم اے اسلامیات کا سلیبس ہونا چاہیے۔ ایم اے اسلامیات کی آؤٹ لائن آپ کے سامنے ہو تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ایم اے اسلامیات کا سلیبس کیا ہے۔ کیوں؟ اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس میں ایم فل یا پی ایچ ڈی میٹر نہیں کرتی، لیکچرشپ کے لیے، اسسٹنٹ کے لیے الگ میٹر ہے، تو لیکچرشپ کے لیے جو جسٹ ڈگری آپ کی لاسٹ ڈگری ہے وہ ایم اے ہے۔ تو ایم اے آپ کے پاس یا شہادت العالمیہ جو بھی اس کے ایکویلنس ہے، تو یہ ڈگری آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ تو ایم اے کا سلیبس جو ہے یہ بنیاد ہے پی پی ایس سی لیکچر اسلامیات کے ٹیسٹ کے لیے۔ تو سب سے پہلے آپ کے پاس سلیبس ہونا چاہیے لیکچر اسلامیات کا، ایم اے اسلامک اسٹڈی کا۔ تو اس میں یہ دیکھیں، میں آپ کے ساتھ یہ پنجاب یونیورسٹی کا سلیبس ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے آپ لوگ جن چیزوں کو کلیئر کریں گے، جو آپ نے کنسیپٹ کلیئر کریں گے، یہ نیچے آ رہے ہیں۔ اس میں اول کے مضامین ہیں ایم اے علوم اسلامیہ، جس میں سب سے پہلا پرچہ جو ہے یہ قرآن مجید ہے، جس میں 3 چیزیں اصول تفسیر، تاریخ تفسیر، متن تفسیر۔ اس کے بعد دوسرا حدیث شریف ہے، اس میں
اصول حدیث، تاریخ حدیث اور متن حدیث، مطالعہ مذاہب عالم ہے، تاریخ اسلام ہے، عربی زبان و ادب ہے۔ یہ 5 پیپر سال اول کے ہیں۔ اور اس کے بعد پاس جو پہلا پرچہ ہے، سب سے پہلے جو بھی کینڈیڈیٹ ٹیسٹ کی تیاری کر رہا ہے اس کے پاس یہ چیز لازمی ہونی چاہیے کہ آخر ایم اے اسلامیات میں یا لیکچرشپ اسلامیات کی جو بنیاد ہے وہ کس سبجیکٹ پہ ہے۔ تو سب سے پہلی بنیاد جو ہے یہ لیکچر اسلامیات کے لیے، وہ پہلا پرچہ جو ہے القرآن الکریم کا ہے۔ القرآن و علوم القرآن، یہ 2 چیزیں اس حوالہ سے آپ ان کو تیار کر سکتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اصول تفسیر ہے، اس میں کون کون سی چیزیں آپ نے اگر پڑھ چکے ہیں یا نہیں پڑھی ہوئی، درس نظامی کے طلباء ہیں اور تیاری کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے ان چیزوں پر فوکس کریں جو اس میں بتائی گئی ہیں۔ اس میں رسالہ فی اصول تفسیر ہے ابن تیمیہ کا، اس کو دیکھیں۔ الفوز الکبیر ہے شاہ ولی اللہ کی، علوم القرآن ہے مولانا گوہر رحمان کا۔ تو اس حوالہ سے جو علم الاحکام ہے، ٹھیک ہے، تذکیر باعلام اللہ، علم المقاسمہ وغیرہ، یہ الفوز الکبیر کے جو ٹاپک ہیں یہ ذکر کیے گئے ہیں۔ علوم پنجگانہ، ان کو آپ دیکھیں گے۔ اس میں پھر ناسخ و منسوخ کی، محکم متشابہات وغیرہ کی جو مباحث ہیں ان کو آپ کلیئر کریں گے، ٹھیک ہے۔ ان تینوں کو ملا کر جو اصول تفسیر کے حوالہ سے اہم ٹاپک ہیں یہ آپ کلیئر کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے تاریخ تفسیر۔ تاریخ تفسیر میں آپ لوگ جمع و تدوین قرآن مجید ہے، عہد نبوی، جو 3 ادوار ہیں، عہد نبوی، عہد صدیقی اور عہد عثمانی میں۔ پھر اس کے بعد تفسیر کی اقسام، تفسیر اور تعویل کا فرق کیا ہے، تفسیر کے ماخذ کیا ہیں، اور قرآن مجید، حدیث، سنت، اقوال صحابہ، اقوال تابعین وغیرہ۔ اس کے بعد جو ہے یہ پھر درجہ ذیل تفاسیر کی امتیازی خصائص اور مفسرین کا مختصر تعارف۔ اس میں جو چیزیں شامل ہیں، تفسیر القرآن العظیم ہے ابن کثیر کی، انوار التنزیل و اسرار التعویل، جو تفاسیر دی گئی ہیں ان کے رائٹرز کے نام آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ جو ہے سیکنڈری سورسز جو ہیں، پرائمری سورسز ہیں، کہ سب سے پہلے جو تفاسیر لکھی گئی ہیں وہ کون سی ہیں، اور موجودہ دور کی تفاسیر کون سی ہیں، اور یہ تفسیر جو ہے کس مکتبہ فکر کی ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ فی ظلال القرآن ہے، تفہیم القرآن ہے سید ابو العالی مودودی، ضیاء القرآن پیر محمد کرم شاہ صاحب کی، یہ چیزیں آپ کو کلیئر ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد متن قرآن مجید کا کچھ پورشن ہے، تو اس میں سے یہ کہہ لیں کہ جو 5 جو صورتیں دی گئی ہیں، سورۃ المائدہ وغیرہ کا یا دیگر جو صورتیں ہیں، مثلا تفہیم القرآن، معارف ضیاء القرآن وغیرہ، اس کا جو پورشن ہے اس میں سے ایم سی کیوز نہیں لیے جاتے۔ بہت کم چانسز ہوتے ہیں اس میں سے جو متن قرآن کا حصہ ہے اس میں سے ترجمہ تفسیر جو لکھا ہوتا ہے اس میں سے ایم سی کیوز لیے جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس کو آپ اپنے طور پر اگر پڑھنا چاہیں تو یہ جو حصہ متن قرآن مجید کا اس میں بتایا گیا ہے آؤٹ لائن میں، اس کو آپ کر سکتے ہیں، ادروائز یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کرنے کا جو کام ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے وہ اوپر والا پورشن ہے۔ اس کے بعد جو ریفرنس بکس ہیں، مجوزہ کتب، اس میں سب سے پہلے آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ جو تفاسیر کے نام بتائے گئے ہیں، تفسیر القرآن العظیم ہے، الجامع الاحکام القرآن ہے، تفسیر فتح المنان ہے، تفسیر ماجدی فی ظلال القرآن، وہی تفاسیر جو ہیں یہ دی گئی ہیں کہ ریفرنس بکس کے طور پر آپ ان بکس کو سٹڈی کر سکتے ہیں۔ اس میں اب سب سے پہلی چیز جو ہے، جب آپ لوگ انٹرویو میں جاتے ہیں تو انہی چیزوں میں سے آپ سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ جو اگر آپ دیکھیں سکرین پہ تو تفسیر کی اقسام، تفسیر بالمعصور اور تفسیر بالرائے۔ اب انٹرویو میں مجھ سے بھی یہ کویسچن پوچھا گیا 2022 میں کہ آپ یہ تفسیر کی ڈیفینیشن سنائیں اور تفسیر بالمعصور اور تفسیر بالرائے میں کیا فرق ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو کلیئر ہونا چاہیے۔ تفسیر بالمعصور، پھر اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ تفسیر بالمعصور میں کون سی کتابیں لکھی گئی ہیں، وہ ان بکس کے آپ نے نام بتانے ہیں۔ تفسیر بالرائے میں کون کون سی کتابیں شامل ہیں وہ آپ بتائیں گے۔ پھر جدید دور میں، اب موجودہ دور میں وہ پھر پوچھتے ہیں آپ سے کہ کون سی ایسی کتاب ہے جس کے حوالہ سے آپ بات کریں گے۔ تو یہ تفسیر بالرائے میں یہ اس آؤٹ لائن کو آپ کو جو ہے نا کلیئر ہونی چاہیے، تاکہ جب بھی ٹیسٹ یا انٹرویو میں کوئی ایم سی کیوز آپ کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے، جب مثلا آتا ہے تو آپ کو فوراً پتہ چلے کہ یہ ایم سی کیوز فلاں ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے، مثلا یہ علوم القرآن کے حوالہ سے آیا ہے یا اس کی آؤٹ لائن سے لیا گیا ہے۔
تو یہ چیز ضروری ہے۔ اس کے بعد دیکھیں دوسرا پیپر ہے ہمارے پاس اصول حدیث کا ہے، حدیث و علوم الحدیث۔ اس میں شرح نخبۃ الفکر ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی کی تیسیر مصطلح الحدیث ہے۔ یہ کتابیں ہیں جو اصول حدیث کے حوالہ سے، مقدمہ ابن صلاح علوم الحدیث ڈاکٹر صبحی سالی شرح نخبۃ الفکر ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے ان کتابوں کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شرح نخبۃ الفکر یہ کنہوں نے لکھی ہے، تیسیر مصطلح الحدیث، اس کے بعد مقدمہ ابن صلاح ہے، علوم الحدیث ڈاکٹر صبحی سالی کی، یہ چیزیں۔ پھر اس کے بعد علم حدیث کی حجیت، اہمیت اور ضرورت وغیرہ، اور عہد نبوی، عہد صحابہ تابعین وغیرہ، اہم کتب حدیث اور صحیح ستہ کا جو تعارف ہے، اس حوالے سے آپ جو ہے نا ان کے رائٹرز کے نام یاد کریں گے۔ مثلا بخاری شریف کا اصل نام پوچھ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا احادیث کی جو ٹرمز ہیں کہ صحیح حدیث میں کیا فرق ہے، مرسل کون سی ہے، موضوع حدیث سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے، متواتر سے کیا مراد ہے، اس طرح کے ایم سی کیوز جو ہے نا یہ پوچھے جاتے ہیں۔ تو ان کا تعلق جو بھی حدیث کے اکارڈنگ کوئی ایم سی کیوز آئے گا تو اس کا تعلق علوم الحدیث سے ہوگا، حدیث و علوم الحدیث کے، تو اس پورشن سے اس کا تعلق ہوگا۔ اس میں پھر آپ کی جو سلیبس میں شامل ہے، مثال کے طور پہ یہ انٹرویو میں باقاعدہ طور پر کویسچن پوچھا جاتا ہے، وہ اکثر دوستوں سے پوچھا بھی گیا کہ اللؤلؤ والمرجان یہ کتاب ہے آپ کے سلیبس کا میں شامل ہے، ایم اے اسلامیات کا جو سلیبس ہے اس میں یہ کتاب شامل تھی باقاعدہ طور پر۔ تو اب تو فی الحال کچھ یونیورسٹیز ایم اے کروا رہی ہیں، کچھ نے جو ہے اس کو سکپ کر دیا ہے۔ تو بہرحال ایم اے کے جو سلیبس میں جو کتاب حدیث کی شامل ہے وہ اللؤلؤ والمرجان ہے، فؤاد عبد الباقی صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ اور اس میں پھر کتنے آگے یہ انٹرویو میں پوچھا جاتا ہے کہ کتنے اس کے ابواب ہیں، کتنی اس کی جو ابواب جو ہے اس میں ایم اے کے سلیبس میں شامل ہیں۔ اس کے بعد ریفرنس بکس جو ہے اس پہ آپ نے زیادہ تر فوکس کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ایم سی کیوز لیے جاتے ہیں وہ ریفرنس بکس کی بنیاد پر ہی لیے جاتے ہیں۔ تو تیسیر مصطلح الحدیث جیسے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں، یہ کتب کے نام ہیں، ان کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اور اس کے بعد مثال کے طور پر پوچھا جاتا ہے کہ عمدۃ القاری یہ کن کی تصنیف ہے، اور فیض الباری یہ شرح صحیح مسلم جو ہے، فتح الباری شرح صحیح بخاری یہ کس کی شرح ہے، فتح الباری جو ہے یہ کتاب کس کتاب کی شرح ہے، صحیح مسلم کی ہے، صحیح ترمذی کی ہے۔ تو پھر آپ کو یہ اچھی طرح اس کا نام یاد ہونا چاہیے کہ فتح الباری جو ہے یہ صحیح بخاری کی شرح ہے، ابن حجر عسقلانی کی ہے۔ تو ریفرنس بکس جو ہیں اس پہ آپ فوکس کریں۔ اس کے بعد آ جائیں جو تیسرا پیپر ہے ہمارے پاس، یہ ہے مطالعہ مذاہب عالم۔ تو اس میں جو بنیادی چیزیں ہیں، مثلا دین و مذہب کی ضرورت اہمیت ہے، غیر مسلم مفکرین، مذہب کی ضرورت پر سائنسدانوں کے دلائل وغیرہ، اس میں 3 یا 4 جو مذاہب ذکر کیے گئے ہیں۔ اس میں عبد الکریم شہرستانی کی بک کا پوچھا جاتا ہے، علامہ ابن حزم، ابن تیمیہ، مولانا ثناء اللہ احمد، ڈاکٹر احمد شلبی ہے، قاضی سلمان منصور پوری۔ اب قاضی سلمان منصور پوری جو ہیں ان کا ایم سی کیوز لاسٹ ٹائم جو ہے پیپر میں شامل تھا کہ یہ ان کی کتاب کا نام بتائیں، یا بک کا نام دیا ہوا تھا رحمۃ للعالمین اور کہا گیا تھا یہ اس کے رائٹر کون سے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں مولانا ثناء اللہ امرتسری کی کتاب کون سی ہے، عبد الکریم شہرستانی، علامہ ابن حزم وغیرہ، ڈاکٹر احمد شلبی کی اس حوالہ سے کون سی بکس ہیں۔ ہندو مت، بدھ مت، سکھ مت اور ان کا تعارف، ان کے جو ہے مذاہب، ان کے اثرات اور ان کے جو ماننے والے لوگ ہیں وہ کن کن ممالک میں پائے جاتے ہیں، ان کی اکثریت وغیرہ۔ سکھ مت ہے، سماوی ادیان کا تعارف وغیرہ، اس میں سے اتنی چیزیں نہیں پوچھی جاتی، چند ایک چیزیں جو ہیں سماوی ادیان میں سے لی جاتی ہیں۔ اس کے بعد آئیں گے جو ریفرنس بکس ہیں، ان پہ آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے کہ مقارنۃ الادیان یہ بھی شامل تھا کہ یہ کنوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، باقاعدہ طور پر پیپر میں لاسٹ ٹائم آ چکا ہے۔ رحمۃ للعالمین یہ 2 طرح ایم سی کیوز آ چکا ہے، ایک تو رحمۃ للعالمین یہ پوچھا گیا تھا، سیرت کی کتاب ہے، کتنے نے لکھی ہے، رائٹر کا نام بتائیں۔ دوسرا یہ تھا کہ دوسرے ٹائم جو سیکنڈ ٹائم پیپر تھا انہوں نے کہا کہ قاضی سلمان منصور پوری کی سیرت پر کتاب کون سی ہے، 4 کتابوں کے نام دیے ہوئے تھے جس میں رحمۃ للعالمین تھا، تو دونوں کو الٹ کر کے انہوں نے پوچھا ہوا۔ اظہار الحق یہ بھی آ چکا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس میں سے ایم سی کیوز جو ہے لاسٹ ٹائم 2022 کا جو پیپر ہے اگر کسی کے پاس ہو تو اس میں انٹروڈکشن ٹو اسلام یہ باقاعدہ پوچھا گیا تھا، یہ کتاب کن کی ہے، تو ڈاکٹر حمید اللہ کی۔
تو اس طرح ایم سی کیوز جو ہے نا یہ لیے جاتے ہیں۔ اگر اس کی بات کی جائے تو آؤٹ لائن آپ کے پاس جو ہے اسی میں سے ہی تقریباً جو ہے 7-8 ایم سی کیوز جو ہیں وہ انہوں نے لے لیے ہیں پارٹ 1 میں سے۔ اس کے بعد تاریخ اسلام ہے، تو یہ مثلاً آپ مثلاً دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ بھی، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سرزمین عرب ہے، خلفائے راشدین وغیرہ، یہ آپ مثلاً چیزیں پڑھ چکے ہیں، بنو امیہ، مسلمان بر صغیر کا، اور یہ تقریباً ہمارے ہاں تاریخ پاکستان تک یہ پیپر ہے جو شامل ہے، اس کو آؤٹ لائن میں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے یہ طبقات الکبریٰ ہے، تاریخ الرسل والملوک وغیرہ، یہ کتابیں جو ہیں ان پہ آپ فوکس کر سکتے ہیں، پرائمری سورسز ہیں۔ اس کے بعد تاریخ اسلام یا دیگر بکس جو ہیں ان کا آپ اچھی طرح سے یاد کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز، اگر یہی چیزیں آپ کو بتائی جائیں تو یہ جتنی بکس کے نام دیے ہوئے ہیں ریفرنس بکس جو ہیں، جو بھی آپ بک لے لیں گے، نور اسلام ہوگی یا کوئی اور ریفرنس بکس ہے، ڈوگر والوں کی لے لیں آپ مثلا جو ٹیسٹ کی تیاری کے حوالہ سے، گلدستہ معاون امتحانات ہیں، اور ایڈوانس لرنر ہے، یہ بک ہے ان کی، اس علامہ آباد سے یہ شائع ہوئی ہے، شاید امتیاز شاہد ہیں شاید ان کی ہے۔ تو جتنے بھی ایم سی کیوز کے آپ مارکیٹ سے بکس لیں گے، وہ سب نے انہی کو ایم سی کیوز بنا کے مارکیٹ میں شائع کیا ہوا ہے۔ تو اگر آپ ان کو پڑھتے رہیں گے تو پھر اصل موضوع سے آپ ہٹ جائیں گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ آؤٹ لائن کو ٹچ کریں، اس میں جو چیزیں دی ہوئی ہیں ان کو ریوائز کریں، اس کا پرنٹ آؤٹ لے لیں، اور یا پھر اس کو نیٹ سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد لاسٹ جو ہے عربی زبان و ادب کا یہ پورشن ہے، اس میں عربی کا معلم قصص النبیین فی ظلال القرآن علوم العربیہ، تو اس میں جو کتابوں کے نام دیے گئے ہیں مولانا عبدالستار خان صاحب کا عربی کا معلم جو ہے، یہ آپ مثلا کر لیں، قصص النبیین ہے سید ابو الحسن علی ندوی کی، یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ کن کی لکھی ہوئی ہے، تو منتخب نظمیں ہیں۔ اس کے بعد صرف النحو اور نحو الواضح وغیرہ جو ہے نا اس کے حوالہ سے، تو اس میں اتنے جو عربی زبان و ادب کے حوالے سے ایم سی کیوز ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوتے۔ عربی زبان و ادب کا جو پیپر ہے اس میں سے ایم سی کیوز جو ہے نا زیادہ نہیں آتے، بلکہ اس میں سے چند ایک چیزیں جو ہے نا وہ پوچھ لی جاتی ہیں، مثلا فعل کی ڈیفینیشن پوچھ لی، یا حروف جارہ کون سے ہیں، اور حروف مشبہ بالفعل یا اسم کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس حوالہ سے چند ایک چیزیں جو ہے نا یہ مثلا پوچھی جاتی ہیں، اور اس میں عربی زبان و ادب کا جو پورشن ہے اس میں سے زیادہ ایم سی کیوز نہیں لیے جاتے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے جو فوکس کرنا ہے اور جو تیاری کرنا چاہتے ہیں اور تیاری کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں، ٹیسٹ کلیئر کریں اور پھر انٹرویو میں بھی اچھے مارکس لیں اور لیکچرشپ حاصل کر لیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے پاس یہ آؤٹ لائن ضروری ہے کہ وہ اس آؤٹ لائن کے اکارڈنگ چلیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو ہوگی اس میں سال دوم کے جو آؤٹ لائن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس میں ریفرنس بکس اور لاسٹ ٹائم جو ایم سی کیوز اس آؤٹ لائن سے لیے گئے ہیں وہ کون کون سے تھے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے، اور انشاءاللہ اسی طرح سلسلہ وائز جو ہے آپ کو گائیڈ کیا جائے گا تاکہ آپ ٹیسٹ میں اچھے نمبر جو ہے وہ حاصل کر سکیں اور انٹرویو کے لیے کوالیفائی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔